ایک طرف تو 6 ججز نے خط لکھا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو، دوسرا ایک صحافی نے دعویٰ کیا ہے کہ لوئر جوڈیشری کی طرف سے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے بارے میں بھی خط لکھا گیا، ان کے خلاف خط لکھا گیا ہے۔ یہ بتائیے کہ کیا اگر یہ کوئی خط موجود ہے اس طرح کا اور یہ دعویٰ درست ہے تو یہ بھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس جائے گا؟ دیکھیں اسد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا شکریہ کہ آپ نے موقع دیا۔ اس ساری سچویشن کو اگر 3 واضح ایریا کے اندر جایا جائے تو پھر میرا خیال یہ ہے کہ چیزیں آگے بڑھیں گی۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان آئین یا دنیا کا کوئی بھی آئین جس کے نیچے جوڈیشری کام کرتی ہے اس کے 2 فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جوڈیشری کے اندر بیرونی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، یہ پوری دنیا کے اندر ایک سیٹل پرنسپلز ہے، اور ہمارے ہاں بھی ہماری بار ایسوسیشنز یا بار لیڈرز جو ہیں یہ سپریم کورٹ کے لائرز اس چیز کا نیریٹو لے کے چلتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ عدلیہ آئین سے مبرہ نہیں ہوتی، عدلیہ آئین کے تابع ہے، کہ جو بھی انہوں نے کام کرنا ہے وہ آئین کے تابع کرنا ہے۔ عدلیہ لا نہیں بنا سکتی، عدلیہ لا کو انٹرپریٹ کر سکتی ہے، عدلیہ لا کو سٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے، لیکن عدلیہ جو ہے وہ قانون سازی نہیں کر سکتی۔ اب اس کا عدلیہ نام کس کا ہے؟ عدلیہ نام ہے آپ کے ججز کا اور آپ کی لیجسلیشن کا۔ اب جو ججز ہیں وہ اوتھ لیتے ہیں کہ ہم کانسٹیٹیوشن کے کسٹورین بھی ہیں اور ہم جو کام کریں گے وہ وداؤٹ فیئر کریں گے، وداؤٹ فیور کریں گے اور وداؤٹ ال ول کے ہم کام کریں گے۔ اب جب تینوں چیزیں آپ نے کرنی ہے، آپ نے کسٹوڈین آف دا کانسٹیٹیوشن بھی ہیں، تو سب سے بنیادی شرط پھر یہ ہے کہ اگر آپ نے کام کرنا ہے تو آپ کے اندر پریشر ایبزارب کرنے کا یا پریشر اسرٹ کرنے کا جو کانسٹیٹیوشن نے ونڈوز رکھی ہوئی ہیں آپ ان کو ایکسرسائز کریں۔ چونکہ آپ ایک عام جو معاملہ ہے اس کو کسی ایسے شخص کے پاس آپ نہیں لے کے جاتے، آپ کا یا کسی کا یا میرا یا کوئی اور بھی ہو، کہ جو کمزور آدمی ہو، اور جج کبھی بھی کمزور نہیں ہوتا۔ جج کی پرسنالٹی بھی تگڑی ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جج کو اتھورائز کرنا چاہیے اور اپنے اختیارات کو برملا اختیار استعمال کرنا۔ اب اس کے اندر یہ ہے کہ ایک اس کا یہ ایسپیکٹ ہے کہ کیا ہمارے جج جو ہیں وہ پریشر کو اسرٹ کرتے ہیں، کیا ہمارے جج جو ہیں وہ وداؤٹ فیور کام کرتے ہیں، جس کی طرف ابھی آپ نے بھی اشارہ کیا، اور اس سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز کے اندر بھی آیا تھا کہ ایکسٹرنل انٹرفیرنس نہیں ہے، انٹرنل انٹرفیرنس بھی ہے جو سپریم کورٹ کی ودن ہے، جس کو ایکمپلسٹی کا نام بھی دیا گیا، چیف جسٹس نے کہا۔ اس کے بعد ہائی کورٹ کی لوور جوڈیشری کے اندر ہے، وہاں پہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ ایون کہا کہ اگر آپ کے ریلیٹیوز یا آپ کی وائفز یا اگر آپ کے فرینڈز بھی آ کے کہیں کہ کسی چیز کے اوپر آپ نے انفلوئنس کرنا ہے تو وہ بھی ایک انٹرفیرنس کی مثال ہے۔ اب اگلا اسد اس کا ہے کیا وے فارورڈ کیا؟ اب ایک وے فارورڈ یہ ہے کہ جو ان ججز نے لیٹر لکھا ہے اس کو پروب ہونا چاہیے، اس کو ہمیں انورٹم نہیں لے کے جانا چاہیے کہ جی اس کو اس سے مکس کر دیں۔ جوڈیشل انڈیپینڈنس بڑی ضروری ہے، جوڈیشل انڈیپینڈنس کا تحفظ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن بھی کرتا ہے، ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں۔ تو جیسے کہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک پریشر جو ہے وہ ود ان دی جوڈیشری بھی ہوتا ہے، جیسے میں محسن اختر کیانی صاحب کے حوالے سے کہہ رہا تھا، اب اس میں یہ ہے کہ یہ معاملہ کس فورم پر پھر ٹیک اپ ہوگا، یہ والا اگر کوئی خط موجود ہے، اگر کوئی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں سویپنگ سٹیٹمنٹ پہ نہیں جانا چاہیے کہ جی پاکستان کی عدلیہ کے ہر معاملے میں مداخلت ہے۔ اس ہیئرنگ میں آپ بھی موجود تھے، اس کے اندر 6 چیف جسٹسز آپ کے موجود تھے اور انہی میں سے ایک پاکستان کا چیف جسٹس ہے۔ سب نے یہ کہا کہ ہمارے کام کے اندر آج تک مداخلت نہیں ہے۔ آپ سن رہے تھے نا اس چیز کو، پاشا صاحب بھی موجود تھے۔ اس کے اندر ایک نے کہا میں 4 سال چیف جسٹس رہا ہوں، میرے کام میں بھی نہیں ہے۔ ایک نے کہا کہ میں ہائی کورٹ کا بھی چیف جسٹس رہا ہوں، میں یہاں پہ بھی ہوں۔ بلوچستان والوں نے بھی کہا، پشاور والوں نے بھی کہا۔ تو یہ ایک جو ہم نے پرسپشن بنایا ہوا ہے کہ پاکستان کی عدلیہ کے ہر کام میں مداخلت ہے، یہ نہیں ہے۔ وہ کن جگہوں پہ مداخلت ہے؟ وہ ہے ہمارے پولیٹیکل کوسچنز والے معاملے جو پولیٹیشنز بار بار جو ہے ان عدالتوں کے اندر لے کے جاتے ہیں، اوور اینڈ ابو ہے جو پارلیمنٹ کے اندر ریزالو ہونے چاہیے۔ اب اگر پچھلے 2 سال کے اندر دیکھیں کہ قاسم سوری کی جو رولنگ آئی تھی اس سے لے کے آج تک دیکھیں کہ جو چیزیں پارلیمنٹ کے اندر ریزالو ہونی چاہیے تھی، ایڈریس ہونی چاہیے تھی، بار بار ہم ان عدالتوں کے اندر لے کے گئے اور وہاں کے اوپر پھر ہم نے لائکنگ اور ڈس لائکنگ لگایا کہ یہ میرا بینچ ہے، وہ آپ کا بینچ ہے، اگر فیصلہ آ گیا وہ میری۔ آپ دیکھ لیں کہ وہ جو فیصلہ تھا اس سے آج لے لیں، اور پشاور ہائی کورٹ کا 5 ممبرز بینچ کا اسپیشل سیٹ پہ فیصلہ، ہم نے کوئی فیصلہ مانا ہے؟ اب کرتے یہ ہیں کہ ہم اپنی شارٹ کمیز کو جو پالیٹیشنز ہیں یا یہ ویکنس ایریا ہے ہم اس کو ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ کے اندر لے جاتے ہیں تو پتہ نہیں ساری چیزیں کس طرح چل رہی ہیں۔ امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں اس چیز کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ نے اس ایشو کو ایڈریس کرنا ہے، جو لیٹر آیا ہے اس کو اپروو کہاں پہ ہو
اور بالکل سپریم کورٹ کے جو فل کورٹ نے مناسب فورم کہا تھا کہ اس کا فورم جو ہے وہ انکوائری کمشن ہے. وہ انکوائری کمیشن جو ہے کیا سپریم کورٹ کا خود جج کر لے, ان کی بال کورٹ میں ہے, یا پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ وہ کر لے. اور وہ بھی طے جو تھا آپ کے فل کورٹ نے کیا, اگر آپ نے پروب کرنا ہے آپ کو انکوائری کمیشن میں جانا پڑے گا, اور اگر آپ نے نہیں کرنا, اگر وے فارورڈ کرنا ہے تو 184 کے اندر 7 رکنی بینچ نے جو پہلی ہیئرنگ کی تھی اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ جی قاضی فیصل صاحب سمجھتے کہ یہی صحیح طریقہ تھا جو انہوں نے اختیار کیا. دیکھیں کہ 3 تاریخ کو جو میٹنگ آئی فل کورٹ کے لیے کہ آئندہ 29 کو آئے گی, تو کیوں نہیں فل کورٹ کی میٹنگ آئی, چونکہ چیزیں تو 2 دفعہ ڈیسائیڈ ہو چکی. چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب جو ہیں وہ تقریباً ہر ہیئرنگ پر ماضی کے چیف جسٹس صاحبان کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی انہوں نے اپنے ثوابدیدی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے کیسز کو پینڈنگ رکھا, نہیں لگایا, کئی سال یا کئی مہینوں تک نہیں لگایا. ابھی یہاں پر پی ٹی آئی کی شکایت یہ ہے کہ 1 اپریل سے درخواست پینڈنگ پڑی اور اس پر دار و مدار ہے بہت سارے معاملات کا, سینٹ الیکشنز تک کا اس پر انحصار ہے. تو یہ کیا آپ کو پی ٹی آئی کا شکوہ درست معلوم ہوتا ہے یا توہین عدالت کی درخواست لانے والوں کا موقف درست معلوم ہوتا ہے؟ دیکھیں اسد, ایک تو یہ ہے کہ آرٹیکل 51 یا آرٹیکل 106 جو ہے کانسٹیٹیوشن کا جو ریزرو سیٹس کا ہے, اس کے اندر بڑی واضح چیزیں ہیں کہ پرپورشنز کے حساب سے جو ہے وہ آپ کو سیٹس ملنی چاہیے جو آپ الیکٹ کر کے آئے ہیں. اور یہ اس کے اندر بڑا واضح اس چیز کے اندر ہے. اور سنی اتحاد کونسل جو تھی وہ الیکشن لڑ کے نہیں آئی تھی, اس کے تو اپنے پریزیڈنٹ جو تھے وہ انڈیپینڈنٹ لڑ کے آئے تھے. نہیں, وہ اس وقت کی بات ہے نا, چونکہ کوٹا تو اسی بنیاد پہ ملتا ہے نا کہ جب آئے, اور پھر 3 دن کا ٹائم ہے. اس کے اوپر جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 2 فیصلے کیے. ایک انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ ڈسنٹائٹل ہے, اور دوسرا انہوں نے جو سیٹس جو تھیں وہ دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو دے دی. اب اس حد تک جو ہے کہ نہ دینا جو ہے یہ تو کانسٹیٹیوشن یا لاء کے مطابق ہے, لیکن دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو دینا میرا خیال یہ ہے کہ یہ مناسب بات نہیں تھی. اب آگے چلے جاتے ہیں کہ وہ معاملہ چلا گیا پشاور ہائی کورٹ کے اندر, اور سنی اتحاد کونسل نے اسے وہاں چیلنج کیا. وہ آرڈر سسپینڈ ہوا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا 14 مارچ کا تھا. اس کے بعد جب اس پہ ہیئرنگ آئی اور 28 مارچ کا ایک فیصلہ آیا تو 5 ممبرز بینچ نے ایک فیصلہ کیا, اور انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو فیصلہ تھا اسے یونینیمسلی انڈورس کیا اور کہا کہ جو ان کا فیصلہ ٹھیک ہے, اور ساتھ ہی یہ کہا کہ ان کے اوتھ جو ہے وہ اسپیکر جو ہے وہ اوتھ اس چیز کا لے. اب پی ٹی آئی نے اس معاملے کو یا سنی اتحاد کونسل نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو کر دیا. اب جو پہلی والی آپ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس چیف جسٹس کو جو پچھلے چیف جسٹس ہیں اس سے کمپیئر نہیں کرنا چاہیے. وہ اس لیے کہ ان کے پاس جو ایکسرسائز تھی وہ اکیلے تھی, سول تھی. اب جب سے پریکٹس اینڈ پروسیجر آیا ہے اس کا سیکشن 2 یا سیکشن 3 جو ہے اس کے اندر ایک کمیٹی ہے, اور وہ کمیٹی جو ہے آپ کے چیف جسٹس, آپ کے پیونے جج, اور اس کے بعد اگر نہیں لگا, لگنا چاہیے, جلدی لگنا چاہیے, کانسٹیٹیوشنل امپورٹنٹ میٹر, اس کو ڈیسائیڈ ہونا چاہیے, لیکن اس کا فیصلہ وہ کمیٹی ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ اگر 5 ممبرز بینچ کا ایک فیصلہ آیا ہے اس کی ڈیفائنس جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے, اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. اگر سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو سن کے انڈو کر دیتی ہے تو پوزیشن تو واپس اسی جگہ چلے گی. جب ہم سپریمیسی یا کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں دونوں چیزوں کے لیے تیار رہنا چاہیے, ہماری فیور کے اندر آئے یا ہمارے خلاف آئے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں جوڈیشری کی ملائن کیمپین نہیں کرنی چاہیے. آپ کو یاد ہے کہ ابھی یہ جب معاملہ چل رہا تھا تو کہا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بھی ریزائن کرے. اور بھی جس چیف جسٹس کے پاس جا کے آپ کیس آرگیو کرتے ہیں ایز اے کلائنٹ, آپ جو وہاں پہ جاتے ہیں اور آپ کہیں کہ وہ ریزائن کر دے, اور یہی حال پاکستان کے چیف جسٹس کا بھی کہا گیا کہ جی آپ بھی اس کو ریزائن کر دیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ ایز اے پارٹی جو ہے وہ پولیٹیکل ہاسٹیلٹی جو ہے اس کو بھی تھوڑا سا بیک بنچ پہ جایا جائے, پیورلی کوسچن آف لاء یا کانسٹیٹیوشن پہ بات کی جائے.